هو خير مما يجمعون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله تعالى عنه يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء حضرت مولانا فتح خان صاحب، حضرت مولانا فتح محمد صاحب، حضرت مولانا عبد الباسط صاحب، حضرت مولانا احمد سعید صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں شکر گزار ہوں عزیز مکرم اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں پروانہ ختم نبوت مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کے جانشین فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد قاسم ادریس صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے اور آپ کو شریک کیا. کیونکہ آج ادھر ادھر کافی رکاوٹیں بھی تھیں اور پھر رش بھی، کافی رکاوٹیں عبور کر کے اللہ نے پہنچا دیا. اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور پھر پروانہ ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کے خاندان کی یہ بچی ہمارے مولانا محمد قاسم صاحب کی بیٹی کا اللہ کے فضل و کرم سے حفظ قرآن مکمل ہوا، اس حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہے. میں سب سے پہلے عزیز محترم مولانا محمد قاسم صاحب، اس بچی کے استاذ، ان کے والد محترم، ان کے پورے خاندان اور آپ تمام اہل علاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ دولت نصیب فرمائی. میں کہا کرتا ہوں کسی باپ کے لیے، کسی ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی میں اللہ ان کی اولاد کی پسلیوں میں اپنی وحی محفوظ کر دے، ان کے سینے میں اللہ کا لاریب کلام آخری پیغام محفوظ ہو جائے. اس سے بڑھ کر کسی باپ اور ماں کے لیے، کسی خاندان کے لیے کوئی اعزاز اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا.
آج لوگ اپنے بیٹے کی گریجویشن پر، ماسٹر ڈگری کرنے پر، ڈاکٹریٹ کرنے پر خوشی مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے، اسلام نے کوئی قدغن اور پابندی نہیں لگائی، لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ دنیا والوں کی لکھی کتابیں، ان کی تھیوریاں، ان کے نظریے، برنارڈ شاہ اور شیکسپیئر کے لکھے ہوئے ڈرامے، لینن اور کارل مارکس کے نظریات، ڈارون کی تھیوری، نیوٹن کے قوانین، کوئی لکھ کر پڑھ کر یاد کر کے کامیاب ہو جائے تو خاندان خوش ہوتا ہے۔ پھر اس خاندان کو کتنا خوش ہونا چاہیے جن کے لخت جگر کے سینے میں اللہ کی وحی محفوظ ہوگی۔ آپ سوچیں، غور فرمائیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کسی ماں اور کسی باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں اس کائنات میں، میں اسی طرف آگے آتا ہوں، اس کائنات میں اللہ نے ہمیں لا تعداد اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، پیدائش سے لے کر موت تک ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، ایک ایک نعمت، ایک ایک نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کا نور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھ کی یہ روشنی نہ ہوتی، ہم آسمان کی بلندیاں نہ دیکھ سکتے، زمین کی وسعتیں نہ دیکھ سکتے، لہلہاتے کھیت نہ دیکھ سکتے، پھوٹتے چشمے نہ دیکھ سکتے، بہتے دریا نہ دیکھ سکتے، چاند کی چاندنی نہ دیکھ سکتے، سورج کی کرنیں نہ دیکھ سکتے، ستاروں کی چمک نہ دیکھ سکتے، والدین کے چہروں کی زیارت نہ کر سکتے، اولاد کے معصوم چہرے نہ دیکھ سکتے، بیت اللہ کو نہ دیکھ سکتے، گنبد خضرا کو نہ دیکھ سکتے، قرآن مجید کی حروف نہ دیکھ سکتے، ساری دنیا ہمارے لیے اندھیر ہو جاتی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَفْرَمَا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے سراپا میں، اپنے جسموں میں غور نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ورنہ آپ اس جسم میں غور کریں، میں نے تو ذرا سی آنکھ کی نعمت کی جھلک دی ہے، ورنہ یہ پورا جسم ہماری ایک ریاست اور اسٹیٹ ہے، اللہ نے اس کا نظام بنایا ہے۔ پھر اس کائنات میں وہ نعمتیں اللہ نے ان کی طرف متوجہ کیا جو آفاقی نعمتیں ہیں، امیر، غریب، شہری، دیہاتی، ہر ایک استعمال کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں، دودھ کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ امیر، غریب، شہری، دیہاتی، کبھی چائے میں، کبھی رس ملائی میں، کبھی کسٹرڈ میں، کبھی کیسے، کبھی کیسے، کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم، کیسے استعمال کرتا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، یہ دودھ کس نے بنایا؟ بولے، بھینس نے؟ اس کے اختیار کی چیز ہے؟ اگر اس کے اختیار کی چیز ہوتی، عید کے دن آگے آپ کے مہمان زیادہ، آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ میڈم آج مہمان زیادہ آ گئے، آپ 10 کلو کی بجائے 20 کلو دے دو، کل چھٹی کر لینا، کر لے گی؟ بولو، کون کر؟ سوچو۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی عبرت۔ محمد الدین طارق محمود غلام رسول، دودھ پینے سے پہلے غور تو کر لیا کرنا، یہ دودھ کس نے تجھ تک پہنچایا؟ تیری بھینس کی رنگت سیاہ، اس کے پیٹ میں گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں خون سرخ، اس نے منہ کے راستے سبز پتے کھائے، ہم نے اندر ایسی فلٹر مشین چلائی، ہم نے گوبر کو ایک طرف کر دیا، خون کو ایک طرف کر دیا، دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف خالص دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائی، خون کی سرخی کو شامل نہیں ہونے دیا۔ میرا بندہ طارق محمود بڑا نازک مزاج ہے، یہ نہ کہے کہ رنگ ہی ٹھیک نہیں، گوبر کی بو کو شامل نہیں ہونے دیا، یہ نہ کہے کہ سمیل آ رہی ہے، دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے خالص دودھ۔ کیسا؟ بولو، تیری بالٹی میں پہنچ کر نہ خالص ہو جائے تو تیرا کرتوت ہے نا۔ ہاں، ہم نے تو وہاں تک کیسا پہنچایا۔ اب تو بھینس ہے کہ 80 والا، 90 والا، 100 والا، 120 والا، 130 والا، پتہ نہیں کسی نے قسم کو دودھ دے رہی ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے دودھ والے سے کہا یار بڑا دل کر رہا، ایک دن خالص دودھ لاؤ بچوں کو پلائیں، کہتے چھوڑو استاد جی پیٹ خراب ہو جاسی۔ میں نے کہا نہیں لاؤ یار، کہنے لگے لایا، واقعتاً ان کا پیٹ خراب ہو گیا۔
میں نے کہا خالص دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، خالص دین بھی ہضم نہیں ہوتا، جسمانی معدہ بھی خراب، روحانی معدہ بھی۔ وہ ایڈی سختی نہیں جی دین کی جتنی مولویاں بڑھائی ہے، اتنی سختی بھی نہیں جتنی مولویاں بڑھائی تھی، اتنی نرمی بھی نہیں جتنی تسیں بڑھائی ہے۔ میں نے کہا جسمانی معدہ بھی خراب، روحانی معدہ بھی، تو کیسا دودھ پہنچایا؟ فرمایا تم ٹینکیاں بناتے ہو چھتوں کے اوپر، ہم نے اس کی ٹینکی بنائی پیٹ کے نیچے، تم 2000 روپے کی ٹوٹی خرید کے لاؤ، دوسرے دن لیک کر رہی ہوتی ہے، ہم نے تھنوں کی صورت میں 4 ٹوٹیاں لگائیں، 20 کلو دودھ بھی آ جائے قطرہ نیچے نہیں ٹپکتا۔ یہ کس نے بنایا بولو؟ کس نے پہنچایا؟ خالص سائغ لبنن خالصا سائغ۔ سائغ کسے کہتے ہیں؟ جو حلق سے آسانی سے اتر جائے، نہ کوئی چھلکا اتارنا پڑے، نہ کوئی ہڈی نکالنی پڑے، نہ کوئی چبانا پڑے، جو بیمار سے بیمار کہتے ہیں دودھ دو نا، اور اگر کچھ نہیں کھا سکتا اس کو کہتے ہیں سائغ۔ اللہ نے ایک مطالبہ کیا، آپ بتائیں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے خالص دودھ میں نے تجھ تک پہنچایا، نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ خالص عبادت تو مجھ تک پہنچا، ہے یا نہیں؟ انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ میں نے دودھ میں گوبر کی نجاست کو شامل نہیں کیا تو عبادت میں شرک کی نجاست شامل نہ کر، میں نے دودھ میں خون کی گندگی کو شامل نہیں کیا تو عبادت میں بدعت کی گندگی کو شامل نہ کر، خالص دودھ میں نے تجھ تک پہنچایا، خالص عبادت تو مجھ تک پہنچا۔ کتنی بڑی نعمت! میں نے عرض کیا یہ نعمتیں اللہ نے بندوں کے سامنے ذکر فرمائی کہ کسی طرح تو شاید اپنے منعم کے سامنے چک جائے نا۔ جانور بھی اپنے پالنے والے کا خیال کرتے ہیں۔ میں چکوال کی طرف گیا، ایک کھیت کے پاس سے گزرا، سبزی لینے چلا گیا، اس کھیت والے بابے کا کتا بڑا بھونک رہا تھا۔ میں نے کہا بابا تیرا کتا بڑا بھونکتا ہے؟ بابے نے بڑی پتے کی بات کی، اس نے کہا مولوی صاحب روٹی کھاندا تو پھر ڈیوٹی کردا نا، روٹی کھاندا تو پھر ڈیوٹی کردا۔ میں نے کہا کتا اپنے مالک کی روٹی کا خشک ٹکڑا کھا کر، گرمی ہو یا سردی، رات ہو یا دن، گرم لو ہو یا ٹھنڈی ہوائیں، طوفان ہو یا بارش، اپنے مالک کا در چھوڑتا نہیں ہے، اور انسان ان گنت نعمتیں کھا کر مالک کے دروازے پر آتا نہیں۔ اللہ نے متوجہ کیا، فرمایا فرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو کھیتیاں تم کرتے ہو بتاؤ زراعت کا نظام ہم چلا رہے ہیں یا تم چلا رہے ہو؟ کسان زمین میں جس رخ پہ آتا ہے دانے کو پھینک دیتا ہے، لیکن کبھی تمہاری نگاہ عبرت نے دیکھا ہو زمین سے اگنے والا ہر دانہ اس کا رخ بالکل سیدھا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا مٹی کے نیچے نہ نظر آنے والا کون سا ہاتھ ہے جس نے اربوں کھربوں دانوں کا رخ سیدھا کر دیا؟ مٹی کے نیچے دانے کا رخ سیدھا کرنے والا کون؟ گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے ایک ننھی کوپل کو نکالنے والا کون؟ اللہ دا نہ اونچا نہ لے ہو نا، پھر کوئی امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں پتوں کو رنگت دینے والا کون؟ آپ کے سٹیٹس کی شاید خلاف ہو اللہ کا نام اونچا لینا۔ ہاں پتوں کو ڈیزائن دینے والا کون؟ رنگتیں دینے والا کون؟ پھلوں پر غلاف چڑھانے والا کون؟ زمین پر ایک لیموں کا پودا، مرچ کا پودا، کینو کا پودا، آم کا پودا، لیموں میں کھٹاس، مرچ میں کڑواہٹ، آم کی مٹھاس الگ، کینو کی الگ، انگور کی الگ۔ زمین کو نیچے سے کھودتے چلے جاؤ، کہیں مٹھاس کا پیکٹ، کہیں کڑواہٹ کی بالٹی، کہیں مٹھاس کا توڑا، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا کے جھونکے، ایک ہی سورج کی کرنیں، ایک ہی مٹی کے ذرین میں مختلف ذائقے پیدا کرنے والا کون؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ دیکھتے چلے جاؤ، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ ازدواجی زندگی میں تم تو پانی کے قطرہ ٹپکا دیتے ہو، بتاؤ ماں کے پیٹ میں صورتیں بنانے والا کون؟ اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی،
لیکن ساری مشینوں کا بنانے والا انسان اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے 3 اندھیروں میں بنا دیا۔ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے پانی پہ کوئی نقشہ نہیں بنتا، لیکن اس مصور حقیقی نے میری آپ کی تصویر پانی پہ بنائی اور اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نان کے داد کے سارے خوش ہو گئے۔ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں یہ صورت کس نے بنائی؟ آج تو کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ ان اندھیروں میں یہ آنکھ کا نور، کانوں کی سنوائی، زبان کی گویائی تجھے کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ یہ تیرا جسم نہیں، اس رب کا دیا ہوا ہے، اسی کی ملکیت ہے اور مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ میں نے عرض کیا یہ نعمتیں دے کر، میں ذرا سی چھلک عرض کی، وقت نہیں، یہ نعمتیں دے کر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اس کائنات میں ایک نعمت ایسی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کہ اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر ایمان والوں پر احسان جتلایا۔ اور کیوں نہ احسان جتلایا کہ حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جمال بھی ایسا عطا فرمایا، ایسا جمال کسی کو نہیں ملا، کمال بھی ایسا کمال کسی کو۔ مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ ہماری مرضی پر، اپنی مرضی پر۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتا ہے، جسے چاہا کالا بنا دیا، جسے چاہا گورا بنا دیا، جسے چاہا دراز قد بنا دیا، جسے چاہا پس قد بنا دیا، جسے چاہا کامل العقل بنا دیا، جسے چاہا ناقص العقل بنا دیا۔ ساری مخلوق بنائی اس نے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی پیار سے پوچھ لیا میرے محبوب میں تجھے کیسے بناؤں، میں تجھے کیسے سجاؤں؟ ساری مخلوق میں نے بنائی اپنی مرضی کے مطابق، میرے محبوب تجھے میں بناتا ہوں تیری مرضی کے مطابق۔ جتنا حسین بننا چاہتے ہو اتنا حسین بن جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں اور اگر کوئی نبوت کی دلیل نہ بھی ہوتی، آپ کا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا، جمال نبوت کو دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ ویسے تو اللہ نے سارے نبی جو بھیجے، اللہ نے جو بھیجے وہ سارے جمال کے پیکر تھے۔ یہ تو ایک انگریز کا بھیجا ہوا نبی تھا نا، غلام قادیانی، جس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، کانا من الکافرین۔ اللہ نے تو جتنے نبی بھیجے وہ سارے حسن کے پیکر، اور پھر حضور تو خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت بھی ختم ہو گئی، آپ پر جمال بھی ختم ہو گیا۔ آپ پر نبوت بھی ختم ہو گئی، آپ پر حسن نہیں کہتے، جمال حسن سے اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ حسن یہ ہوتا ہے بھی چہرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن ناک خوبصورت نہیں ہے، ناک بڑی خوبصورت ہے لیکن آنکھیں بڑی خوبصورت۔ جمال اور جمیل وہ ہوتا ہے جس کو جس زاویے سے دیکھو اس کا ہر عضو دوسرے عضو سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو جمال ایسا دیا، ایسا جمال بھی کسی کو نصیب، اور کمال ایسا عطا فرمایا، ایسا کمال بھی کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر عقیدہ بدلا، اخلاق بدلے، معاشرت بدلی، جو ذرے تھے وہ آفتاب بنے، جو جز تھے وہ کل بنے۔ کل جن پر غور کریں، کل جن پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ رش کے ملائکہ بن گئے۔ اور میں کہتا ہوں وہ اتنے اونچے ہوئے، اس معلم کائنات، مربی اعظم، مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور تزکیہ سے کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، جنت صحابہ کو تلاش کر رہی ہوگی۔ اتنے اونچے ہوئے۔ شاگرد کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے، مرید کا کمال شیخ کا کمال ہوتا ہے۔ فرمایا امام الانبیاء کی تربیت، ذرا غور کریں، آپ تشریف فرما ہے، نوریوں کا سردار جبریل ساتھ بیٹھیں گے، سامنے سے فارس سے آئے ہوئے آپ کا شاگرد سلمان آ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حالت ہے، فقیرانہ حیت ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، نہ شور و غوغا ہے، چپکے سے چلے آ رہے ہیں۔ جبریل بول اٹھے حضور سامنے سے سلمان آ رہے ہیں۔
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تم نوری ہو، سلمان خاکی ہے، تم عرش کے مکین ہو، سلمان مدینے کا رہنے والا ہے، تم فرشتوں کے رئیس ہو، سلمان مدینے کا گمنام مسلمان ہے، بھلا تم سلمان کو جانتے ہو؟ جبریل عرض کرنے لگے حضور زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں، اس غریب سلمان کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ کیوں؟ پلازے بہت ہیں؟ نہیں نہیں۔ 22ویں گریڈ کا افسر ہے؟ نہیں نہیں۔ سوسائٹیوں کا مالک ہے؟ نہیں نہیں۔ بڑا ٹرانسپورٹر ہے؟ نہیں۔ سلمان میں دو خوبیاں ہیں، ایک سلمان میں عاجزی بہت ہے، دوسرا سلمان سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ اتنے اونچے ہوئے جنت ان کی متلاشی بن گئی، اتنے اونچے ہوئے فرشتے ان کے لیے سلام لے کر آئے، اور اتنے اونچے ہوئے کہ میرے رب نے دنیا میں ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ جو انعام اہل جنت کو سب سے آخر میں اللہ دیں گے، میں آج تم سے راضی ہو گیا، وہ انعام اللہ نے اپنے محبوب کے جانثاروں کو دنیا میں عطا کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ اور میں عرض کر رہا ہوں آپ کی سیرت جامع سے آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے امام بھی ہیں، مسجد نبی کے خطیب بھی ہیں، صفہ کے مدرسے کے مدرس بھی ہیں، مدینہ منورہ کے فرما روا بھی ہیں، بدر و حنین کے سالار بھی ہیں، آپ میثاق مدینہ کے قانون دان بھی ہیں، آپ مدینہ کے یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے بھی ہیں، آپ راتوں کے عابد اور زاہد بھی ہیں، آپ ازواج مطہرات کے شوہر بھی ہیں، اپنی بیٹیوں کے شفیق باپ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری صفات بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال آپ میں موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو چھوٹا سا بہت اختصار کے ساتھ، وہ بھی بہت بڑا پہلو مراد یہ ہے بہت اختصار کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے مدرسے کے مدرس ہیں۔ آج دنیا میں جتنے مدرسے ہیں صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو میرے آقا نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا۔ ہجرت کے بعد پہلے سال مسجد کی اور دوسرے سال اسی مسجد کے کونے میں صفہ کے چبوترے کی بنیاد رکھ کر آپ نے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ مسجد اور مدرسہ مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ صفہ کا آج جتنے عرب عجم مشرق مغرب یورپ ایشیا آسٹریلیا میں جتنے مدرسے ہیں صفہ کے اسی مدرسے کی شاخیں ہیں، جہاں میرے آقا پڑھانے والے ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان و علی جیسے پڑھنے والے، طلحہ و زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے، خالد بن ولید جیسے پڑھنے والے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اس لیے کہ آپ بہت بڑے قاری سے قرآن کیوں نہ پڑھیں، قرآن اس پر نازل تو نہیں ہوا نا، صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث حدیث کیوں نہ پڑھیں، اس کی باتیں تو حدیث نہیں، صحابہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے جن کے اپنے ارشادات حدیث ہیں۔ میں نے عرض کیا آج دنیا بھر کے پھیلے ہوئے مدرسے صفہ کی اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جہاں معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور صحابہ نے تعلیم لی۔ اور میرے بھائیوں یہ مدرسہ ہے جو دین اسلام کا قلعہ ہے اور جس کی وجہ سے آج پورا دین محفوظ ہے۔ عالم یہیں بنے گا، قاری یہیں بنے گا، حافظ یہیں بنے گا، حافظہ یہیں بنے گی، مبلغ یہیں بنے گا، مصنف یہیں بنے گا، مربی مزکی یہیں بنے گا۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے، اور یہ آج مدارس کی برکت ہے۔ الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں ان بوریا نشینوں کی برکت سے ایک سال میں قرآن مجید کے 1,00,000 حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ 1,00,000 بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں، اور بچوں کے حفظ پر بھی بڑی خوشی، لیکن بچیوں کے حفظ پر اس سے بڑھ کر خوشی، اور خاص طور پر ہر بچے کے میں روزانہ کے پروگراموں میں جاتا ہوں، اور 6 مہینے میں 80,000 کلومیٹر سفر کر چکا ہوں۔ میرے روزانہ کے کئی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن کسی مولوی عالم حافظ قاری کا بچہ بچی حافظ ہو جائے نا، مجھے دوہری خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ شکر ہے انہوں نے اپنی لائن تبدیل نہیں کی۔ ہمارے پنڈی کے ایک تبلیغ کے بزرگ تھے ڈاکٹر نواز صاحب،
میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے. کہنے لگے میں امریکہ گیا, ایک مولوی صاحب مجھے ملے, کہنے لگے میں عالم ہوں اور میرے 4 بیٹے ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے ان سے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میرے 4 بیٹے عالم ہیں. اور وہ مختلف جگہوں پر پڑھا. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ادھر آئے اور مولوی ادھر جا رہا ہے, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ انہوں نے لائن تبدیل نہیں کی. اچھا ماشاء اللہ حضرت تشریف. اور آج حضرت مولانا محمد اسحاق رحم اللہ کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ الحمدللہ میرے خاندان میں قرآن باقی ہے, قرآن کی تعلیم باقی ہے, بچوں میں بھی اور بچیوں بھی. اور دوستو میں عرض کرتا ہوں مرد کا سنورنا یہ فرد کا سنورنا ہے, اور عورت کا سنورنا یہ نسل انسانی کا سنورنا ہے. ماں کی گود سنور جائے نسلیں سنور جاتی ہیں. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ کو شوق دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ ضرورت نہ تھی. میری 4 بیٹیاں ہیں, چاروں قرآن کی حافظ ہیں, اور سب نے 7 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا تھا. ایک بیٹی اس کا حفظ مکمل ہوا تو میری گھر والی نے دوسرے دن تیسرے دن خواب دیکھا, ہم کہیں جا رہے ہیں, راستے میں گاڑی خراب ہو گئی, سامنے ایک مکان نظر آیا, آپ نے کہا تم اس مکان میں چلی جاؤ, گاڑی ٹھیک ہوگی بلا لیں گے. کہنے لگی میں اندر گئی, ایسا خوبصورت مکان دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتی. وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی, ایسا ان کا نورانی چہرہ, ایسا لباس, ایسا زیور, میں دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتی. وہاں ایک بچہ تھا, میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ اس نے کہا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی. میں ان سے ملی, میں نے کہا آپ ہمارے گھر نہیں تشریف لاتی؟ انہوں نے فرمایا اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اجازت دے دیں تو پھر میں آپ کے گھر آؤں گی. کہنے لگی میں مولوی صاحب سے کہوں گی, وہ اجازت لے لیں گے, پھر آپ تشریف لائیں. کہا پھر میں آ جاؤں گی. کہنے لگی پھر میں نے ان سے کہا میں آپ کے گھر کی کوئی خدمت کر دوں, کوئی جھاڑو دے دوں, کوئی برتن دھو دوں, کوئی اور خدمت کر دوں. فرمانے لگی آپ حافظہ کی ماں ہو, ان کا بڑا مقام ہوتا ہے, ہم ان سے اس طرح کی خدمت نہیں لیا کرتے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی تھی کہ دنیا کی بیگمات کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہو یا نہ ہو, لیکن حسنین کی اماں, حضور کی لخت جگر, جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کی نظر میں اس کی بڑی قیمت ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں آج بچیوں کی دینی تعلیم کی وجہ سے گھروں میں دین آ رہا ہے. جو گھر ترستے تھے قرآن کی تلاوت کی آواز کو, الحمدللہ آج وہ گھر قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے گونج رہے ہیں. جہاں کبھی فرض نماز نہیں ہوتی تھی آج وہاں تہجد پڑھی جا رہی ہے. جہاں پردے کا تصور نہیں تھا آج وہاں شرعی پردہ موجود ہے. ہمارے جاننے والے جیلم کے علاقے کے کہنے لگے میری بیٹی مدرسے میں پڑھتی تھی, گھر چھٹی آئی ہوئی تھی, اور میرا حال یہ تھا کہ میں کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں. سردی کے موسم میں رات 10 بجے واپس پہنچا, کھانا کھایا, رضائی سیدھی کی, بستر میں گھس گیا. بیٹی مجھے غور سے دیکھتی رہی اور دیکھ کر کہنے لگی ابا جی عشاء کی نماز. میں نے کہا بیٹا سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے, اس وقت تو مشکل ہے. بیٹی کہنے لگی ابا جی میں 8 بجے سے پانی گرم کر کے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے, میں گرم پانی پیش کروں گی اور آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے. کاش بیٹی کی بات تیر بن کر میرے دل پہ لگی, رضائی پرے پھینکی, اٹھ کر وضو کیا, نماز پڑھی, اور وہ دن اور آج کا دن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. الحمدللہ گھروں میں دین آ رہا ہے ان بچیوں کی وجہ سے. اور آج میرے دوستو وقت, نماز کا وقت ہو گیا, اچھا بس میں 2-4 منٹ میں ختم, 2-4 منٹ کی تو اجازت ہے نا, بڑی مہربانی. میں ویسے اپنی مرضی سے ختم کرتا ہوں, آپ کی رعایت کر رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام ہوتے ہیں, بازار بھی ہے, اور خاص طور پر جو دکاندار ہوتے ہیں نا وہ ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے دکان بند کر کے آئے. تو ہمارے بڑے بھائی تھے, ہماری مسجد کے سامنے ان کی دکان تھی, جمعے کے دن بیان ذرا لمبا ہوتا ہے ہمارا, تو وہ مجھے تو نہیں کہتے, ہمارے گھر آ کر کہتے تھے کہ ان کو کیا ہوتا ہے, وہ قاری عبد المالک صاحب ہیں فلاں ہیں, 20 منٹ بیان ختم کر دیتے ہیں, یہ ختم. اصل ان کی دکان بند ہوتی تھی, پریشانی یہ ہوتی تھی. تو میں 2-4 منٹ بات میں عرض کر رہا ہوں نیت کریں. آج ان بچیوں کے مدارس کی وجہ سے, اور بچی کو میں عرض کر رہا ہوں کوئی باپ کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس سے بڑی دولت نہیں دے سکتے کہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے دیں. امام محمد رحمہ اللہ کے زمانے میں بادشاہ وقت کی یہ آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں, بیٹی کی رخصتی ہونے والی تھی, وہ اپنی بادشاہت کے غرور میں قسم کھا بیٹھا کہ جہیز میں بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دوں تو بیوی کو طلاق. یہ کہہ بیٹھا, بعد میں پریشان ہوا, دنیا کی ہر چیز مہیا کرنا تو میرے بس میں بھی نہیں, ایک چیز بھی رہ گئی, قسم ٹوٹ جائے گی, بیوی کو طلاق ہو جائے گی, گھر اجڑ جائے گا. آیا امام محمد رحمہ اللہ کی خدمت میں
اور عام طور پر آج بھی لوگ جو آتے ہیں نا باقی مسئلے نہیں پوچھتے، آتے ہیں چہرے پر پریشانی ہے، پسینہ آیا ہوا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے، استاد ہی تو کوئی وکری گل کرنی، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وکری گل کیا ہے، پھر وہ اللہ کہتے پتہ نہیں کسی کچھ کر دیتا جی کی ہویا جی، بس بیٹھے بیٹھے کوئی ہاں 3 طلاقاں دے دیتی ہیں، ہن کوئی میرے واسطے صورت کڈو نا۔ کراچی میں ایک مفتی صاحب کہنے ایک آ کر آدمی نے کہا میں نے بیوی کو 1 طلاق دی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے کیا کہے تو یہ رہا تھا 1 دی ہے، چہرے کا جغرافیہ بتا رہا تھا کہ 3 دے کر آیا ہے۔ میں نے کہا 1 تو بہت بڑی اور خطرناک ہوتی ہے، 3 چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، میں کوئی صورت نکالتا کہنے لگا کہ 3 دے کر آیا ہوں۔ راستے میں کسی نے کہا تھا کہ یوں جا کر کہنا، ہاں تو اس نے کہا حضرت یہ قسم کھا بیٹھو پوری ہوتی نظر نہیں آتی، اب کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا یہ تو بہت آسان بات ہے۔ کہ حضرت آسان کیسے ہے؟ میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی۔ کہنے لگے تو نے یہی تو کہا ہے نا کہ جہیز میں بیٹی کو قرآن مجید دے دو، ہاں نہ دوں تو بیوی کو طلاق، کہا بیٹی کو قرآن مجید دے دو گویا دنیا کی ساری دولتیں دے دیں، جہیز میں قرآن مجید دے دو گویا دنیا کی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر کاغذ کے ورقوں پہ لکھا ہوا قرآن مجید دے دینا یہ دنیا کی ساری دولتیں دے دینا ہے، تو بیٹی کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے رخصت کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے ماں کی گود پاکیزہ ہو جائے، اور ماں کی گود کو پاکیزہ کرنے کے لیے خصوصیت سے اپنی بچیوں پر محنت کریں، ان کو دینی ماحول فراہم کریں، شرم و حیا والا ماحول، عفت اور پاک دامنی والا ماحول۔ آج کی بیٹی کل گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے گی، ماں کی گود پاکیزہ ہو جائے گی، نسلیں پاکیزہ ہو جائیں گے، گھر پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری اس بیٹی کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہم سب کی بچیوں کو اللہ یہ دولتیں نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں استاذ محترم سے یہ ملتمس بھی ہوں کہ بچی کو چادر پوشی کر دیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ ماشاء اللہ کہیں بھائی ماشاء اللہ، اور مبارک چھٹی مبارک جانے تو ماشاء اللہ مبارک ہے، اللہ بہت مبارک قبول فرمائے، والدین کی صدقہ جاریہ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔